اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ پس زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو مرضا بیماری کے لحاظ سے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بما کانوا بسبب اس کے کہ تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے تھے۔ گزشتہ آیات کے اندر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ شروع آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان الذین کفروا سے کفار کا ذکر شروع فرمایا، اور یہ تقریباً 15 آیات جو ہیں یہ کفار کے بارے میں ہی ہیں، اور پہلی جو 2 آیات پچھلے درس کے اندر ذکر کی گئیں ان کے اندر وہ کفار مذکور ہیں کہ جن کا کفر کھلا ہوا ہے، ان کو لوگ بھی کافر سمجھتے ہیں، مسلمان بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور وہ واضح طور پر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہیں، ان کفار کے بارے میں ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں، ظاہری طور پر تو ان کا حلیہ مسلمانوں والا ہے، ظاہری طور پر چال ڈال ان کی مسلمانوں والی ہے، لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں، اندر سے وہ منافق ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو وہ لوگ 2 قسم کے کفار ہوا کرتے تھے، ایک وہ کافر جو کھلم کھلا آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو آپ کے سامنے جب آتے تو کہتے آمنا کہ ہم تو ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، آپ کے دین کو سچا مانتے ہیں، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتے ہیں اور دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہم مجلس لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کفار کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ تو یہ منافقت کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی کفار ہی شمار کیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی منافق ہوتا تھا وہ کافر ہی شمار کیا جاتا تھا۔ تو ان کا اللہ تبارک و تعالی یہاں سے جو 13 آیات ہیں یہ انہی منافقین کے بارے میں مذکور ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے. جو من آتا ہے، من جو ہے یہ تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض عربی میں بعضیت جس کو کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ. اردو میں تو ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ. جب ہم کہتے ہیں بعض لوگ تو اس سے مراد تھوڑے سے لوگ، یعنی 4-5 آدمی ہوں تو تب ہم ان کو بعض لوگ کہتے ہیں. اگر ایک آدمی ہو تو ایک آدمی کا نام لے لیا جاتا ہے. لیکن عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ بعض کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ایک آدمی پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، کہ یعنی اگر ایک آدمی بھی ہے تو اس کے لیے بھی بعض کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض لوگوں کے لیے، کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. یعنی سارے لوگ جس طرح یہ آگے ان کے صفات بیان کی جائیں گی کہ ان کی کیا کیا صفت تھی، یعنی ان کی بری صفات وہ کیا کیا تھی، تو سارے ایسے لوگ نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں من یقول، جو یہ بات کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا یہ دو بنیادی ایسی چیزیں تھیں اور دو بنیادی عقائد تھے کہ اگر کوئی ان پر بھی ایمان لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا کہ اللہ پر ہی ایمان لانا ہے، اور آخرت پر ایمان لانا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لانا، یعنی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا. تو یہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر ان دو لفظوں کے اندر ہی یعنی وہ بیان کرتے تھے کہ ہم آپ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو انہی دو چیزوں کا کفار انکار کیا کرتے تھے کہ آخرت بھی کچھ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ بھی کوئی نہیں ہے، یا اللہ کے بارے میں اس طرح عقیدہ رکھتے کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ نے یہ جو فلاں فلاں بندہ ہے، فلاں فلاں شخصیت ہے، اس جس کے بت ہم نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے آگے کام کرتے ہیں، اللہ خود کام نہیں کرتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو چیزیں یعنی مؤنث کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، اور اسی طرح مختلف قسم کے عقائد رکھتے تھے. تو یہ سارے کے سارے عقائد جو ہے ان کی شرکیت ہے. تو جب شرکیہ عقائد سے وہ توبہ کریں گے تو تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں گے. لیکن وہ ظاہراً یہ اقرار کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ہم ایمان لائے ہیں. یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور جو جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور بعث بعد الموت کی آپ بات کرتے ہیں تو اس پر ہمیں کامل یقین ہے. یہ منافقین زبان سے کہا کرتے تھے، لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے سامنے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ دل تھا کہ آپ ان کو پھر بھی اپنی مجلس میں بیٹھنے سے منع نہیں فرماتے تھے، کہ منافقین آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو منع نہیں فرماتے اور آپ کی مجلس میں وہ لوگ بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ ان کا کفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر یعنی آخری ایام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہیں اور پھر نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی منافق ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. لیکن جو منافق ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو کافر ہی شمار کیا جاتا تھا، اس پر کفر کا حکم لگتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں سے کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پر بھی منافقت کا حکم لگائے اور کسی کو وہ منافق کہے یا کسی کے بارے میں کفر کا حکم صادر کر دے، جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل وہ علامات ظاہر نہ ہو جائیں جو کفریہ علامات ہیں یا کفریہ کلمات ہیں، وہ ان چیزوں کا اقرار نہ کر لے تو اس وقت تک اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا. تو آج کل جس طرح بات بات پر فتویٰ بازی جاری ہے
تو آپ خود سوچیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور کس نیج پر کھڑے ہیں، کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو ہم اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، اس کو بھی جہنمی قرار دے دیتے ہیں۔ تو یعنی کفر اور اسلام کا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں تو جس کو چاہیں کافر قرار دے دیں اور جس کو چاہیں مومن قرار دے دیں۔ یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت تک ظاہر نہیں فرمایا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کا جو کفر ہے وہ اس سے پردہ فاش کیا، اور ان کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیے کہ یہ فلاں جو ہے یہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی کو اختیار یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو منافقین کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں تو وہ جو جس کو منافق کہہ دیا جائے تو اس طرح اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا اس دور کے اندر، اگرچہ اس کے اندر جو نفاق کی علامات بتائی جاتی ہیں کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ تین جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں اگر کسی کے اندر یہ پائی جائیں تو یعنی اس پر ظاہری طور پر نفاق کا تو حکم لگے گا کہ وہ منافق ہے، لیکن اس پر کفر کا حکم نہیں لگ سکتا۔ تو لہٰذا کفر اور اسلام کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اول تو اگر ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو پھر تو ان چیزوں کے اندر پڑے ہی نہیں، یعنی جب ایک چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اللہ نے ہماری اس ڈیوٹی لگائی نہیں ہے، ہمارے ذمہ وہ سپرد ہی نہیں کیا وہ کام، تو پھر ہم کیوں کفر اور اسلام کی جھنجھٹ کے اندر پڑتے ہیں اور کیوں کفر اور اسلام کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے اور جو صاحب علم لوگ ہیں، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے اس سے علمی کفر صادر ہو گیا، فلاں سے علمی کفر صادر ہو گیا، تو وہ علمی کفر ہے تو علمی کفر کا فیصلہ بھی علماء ہی کر سکتے ہیں، عام آدمی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے کفر اور اسلام کے جو ہے وہ فیصلے کرتا پھرے۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ آدمی مومن شمار کیا جائے گا۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن قرار دیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کیا اختیار رہ جاتا ہے کہ ہم اس کو کافر کہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ ایک عورت آپ کے پاس تشریف لاتی ہے اور آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، نہ اللہ کا نام اس کو آتا ہے، نہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے عورت نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ اللہ جو ہے وہ آسمان میں ہے، تو اتنے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ آسان بنایا کہ مسلمان ہر وہ آدمی ہے جو کلمہ گو ہے، تو جو بھی کلمہ گو ہے دین کے تقاضے پورے کرتا ہے، بغض صحابہ میں وہ یعنی بغض صحابہ میں وہ داخل نہیں ہوا ہے اور بغض صحابہ وہ نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، جتنی ضروریات دین ہیں ان پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو ایسے آدمی پر کبھی بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نے عقیدے کے اندر بھی یہ بات پڑھی ہے کہ جو آدمی اگر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے یا ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ کلمہ کفر ہے، یا جس طرح کہہ دیا جاتا ہے جی فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کی بات کو سنیں، لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہاں جی فلاں نے کفر کہہ دیا، فلاں کو مار دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو وہ کر دو، تو فوراً ہی فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ برمار ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم نے جس طرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ عقیدہ پڑھا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے تو اگر وہ وضاحت کرتا ہے تو اس کی وضاحت کو مانا جائے گا۔ تو جب ہم اس بات کو پس نظر انداز ہی کر دیتے ہیں، اس کو وضاحت دینے کا موقع ہی نہیں دیتے یا اس کی وضاحت کا انتظار ہی نہیں کرتے،
تو بتائیں ہم کس نیج پر کھڑے ہیں اور ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ تو لہٰذا اپنے عقیدے کو بھی اس معاملے میں ہمیں درست رکھنا چاہیے کہ فوراً ہی اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہو سکتا ہے وہ ہمارے علم کے کمی کی وجہ سے ہماری سمجھ سے باہر ہو، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو کم علمی کی وجہ سے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور آدمی جو ہے اس پہ بڑک اٹھتا ہے اور فوراً ہی جوش میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا جوش نہیں چاہیے۔ ایسا جوش جو ہے وہ اکثر جو ہے غلط فیصلوں کی طرف لے جاتا ہے آدمی کو، اور اکثر جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ کہ اگر آپ نے ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو آدمی کافر نہیں ہے، اس کو آپ نے کفر کے اندر اس کو داخل کر دیا، اس کو کافر قرار دے دیا، تو یاد رکھیے اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا پردہ فاش فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صاحب ایمان نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں۔ اسی طرح بعض دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قالت الاعراب آمنا، بعض دیہاتی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ آپ یوں نہ کہو کہ ہم جو ہے ایمان لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ تو لہٰذا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری نظام کا نام ہے، اور ایمان جو ہے وہ باطنی نظام کا نام ہے، کہ ہم جو تصدیق بالقلب ہے اس کا نام ایمان ہے، اقرار باللسان اس کا نام اسلام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسلام بھی قبول کرنا ہے اور ایمان بھی قبول کرنا ہے، اقرار باللسان بھی کرنا ہے کہ زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کریں، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کریں۔ اگر زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن ہمارا دل تصدیق کر رہا ہے تو یہ بھی بندہ جو ہے یہ بھی مسلمان ہی شمار کیا جائے گا۔ جس طرح ایک صحابی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس صحابی سے کلمہ کفر کہلوایا گیا، تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا کہ جو یہ میں نے بہت زیادہ مجبوری کی حالت کے اندر یہ کہا ہے، اور انہوں نے مجھے بہت سخت دھمکیاں دی ہیں، تو یعنی میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ زبان سے اگر میں کہہ دوں لیکن میرا دل یہ جو ہے وہ اس بات کو نہ مانے، لیکن میں نے صرف زبان سے ایک جملہ کہا ہے، تو کیا میں کافر ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو کافر نہیں ہوا۔ یعنی اصل جو ایمان ہے وہ دل کا ہی ایمان ہے۔ تو آدمی اگر دل سے مسلمان ہے، اگر زبان سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو ظاہری طور پر تو اس کو کافر کہا جائے گا، لیکن دلی طور پر وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ بہت ہٹ کر ہے۔ جب اسلامی مملکت کے اندر رہ رہے ہیں تو یہاں پر آدمی کو یعنی اقرار باللسان بھی کرنا ہے اور تصدیق بالقلب بھی کرنا ہے۔ اگر اقرار باللسان نہیں کیا اور کوئی کلمہ کفر کہہ دیا تو کسی نے اٹھ کر جو ہے قتل کر دیا یا کچھ ہو گیا تو پھر وہ اپنے یعنی نقصان کا خود ذمہ دار ہے، اگرچہ اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی شمار کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ زبان سے نکال رہے ہیں تو زبان میں نکالنے سے پہلے آپ سوچ لیں کہ یہ کلمہ کیا ہے، یعنی آیا یہ صحیح میں بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو میں صحیح بات جو ہے وہ سکھا رہا ہوں یا غلط بات بتا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے ہر بات کی یعنی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تحقیق کرنے کے بعد پھر آدمی آ کے اسٹیج پر، ممبر پر، ڈائس پر بیٹھ کر یعنی وہ بات کرے اور لوگوں کو وہ بتائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شائبہ اور کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہے، اور ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرے جس میں لوگوں کے عقائد خراب ہوں، جس میں لوگوں کے نظریات خراب ہوں، جس میں لوگ جو ہے ایسی مبہم بات نہ کرے کہ جس میں لوگوں کو صراحت نہ ملے، وضاحت نہ ملے۔ تو جو بھی بات وہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی وضاحت کرے، کہ اگر وہ مجمع کو دیکھ رہا ہے کہ مجمع عوام الناس کا ہے، عام لوگوں کا ہے، اور ان کی علمی سطح یہ ہے تو لہٰذا اس کے مطابق وہ بیان کرے۔ اگر علماء کا مجمع ہے تو پھر وہ علمی گفتگو کرے، اگر وہ کسی عام لوگوں کے اندر وہ بیان کر رہا ہے تو پھر اپنے بیان کو ایسے ہی رکھے جس طرح عام لوگوں کا
یعنی وہ عام لوگوں کے فہم کے اندر ہو، ان کے ادراک کے اندر ہو، تو ایسا بیان وہ کرے تاکہ لوگوں کو وہ بات سمجھ آ جائے اور کسی بات کو وہ مبہم نہ چھوڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا اور فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو معاملات تھے ان کو بیان فرماتے ہیں کہ یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خادع یخادع یہ باب مفعلہ سے آتا ہے، اور باب مفعلہ یعنی یہ جانبین سے ایک فعل کیا جائے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کی طرف جو نسبت ہے یہ ایسی ہے کہ جو فعل یہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی فعل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اصول اور ہمارے قوانین کے پابند نہیں ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک چیز ہمارے لیے حرام ہے تو اللہ کے لیے بھی حرام ہے، اللہ بھی اس کو نہیں کر سکتا۔ یہ اصول اور ضوابط یہ ہمارے لیے ہیں، یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر نسبت کر بھی دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو سب جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انسان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے کہ اللہ پر ہم جو یہ ضابطے یا اصول جو ہیں وہ اللہ پر بھی لاگو کریں۔ اللہ پر کوئی بھی ضابطہ اور قانون لاگو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے، اللہ ہمارے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان ظاہری طور پر تو لا رہے ہیں لیکن دلی طور پر تصدیق بالقلب نہیں کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت کو ذکر فرمایا۔ گویا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، گویا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں شاید اللہ کو نہیں پتہ چل رہا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو پتہ نہیں ہے۔ چلو ایمان والوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے راتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہاری خلوت کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے جلوے کو بھی جانتا ہے۔ جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو پھر بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جب تم کالی اندھیری رات کے اندر بیٹھتے ہو تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب تم کوئی بات جتنی باتیں کر چکے ہو، اللہ کو علم ہے کہ تم نے کتنے الفاظ اس زندگی میں کہے ہیں، اور جتنے الفاظ آگے کہنے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو تم اس ذات کو دھوکہ دے رہے ہو کہ وہ اتنی عظمت والی ذات ہے کہ تمہارا اگلا خیال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے قدم کو بھی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اگلی نظر کو بھی جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے لمحے کو بھی جانتے ہیں۔ تو تم اس ذات کو دھوکہ دیتے ہو کہ جو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن منافقین کے کارنامے اور کردار ایسا ہے کہ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ واضح ہے۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب ان کے پاس ہوتے ہیں، جس طرح اگلی آیات کے اندر آئے گا کہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اپنے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کو ویسے ہی دل بہلا رہے تھے ان کے، ہم تو ویسے ہی ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہی ہیں، اور تم لوگوں کا ساتھ ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کا دل بہلا رہے تھے، ان کا دل پشوری کرنے کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، یعنی اپنے آپ کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اپنی نفوس کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اور اپنے آپ کو تم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر تم ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے مسلمان بنے پھرتے ہو، ظاہری طور پر حاجی صاحب اور پیر صاحب، مرشد صاحب
اور ظاہری طور پر مولانا صاحب مفتی صاحب بنے پھرتے ہو، اللہ کا تو تمہارے دل کا علم ہے۔ اگر تم نے لوگوں کے رعب جھاڑنے کے لیے اور لوگوں پر اپنا علم جھاڑنے کے لیے اور لوگوں پر اپنی مرشدیت اور اپنی پیریت لوگوں پر جھاڑنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو یاد رکھو تم نے اللہ کو، تم یہ سمجھ رہے ہو شاید لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ کو تم کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو جو کیفیت ہمارے اگر دل کی بنتی ہے اس طرح، تو یاد رکھیے یہ کیفیت دھوکے والی کیفیت ہے، اور یہ دھوکہ ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں، کسی سے دھوکہ نہیں کر رہے، لوگوں سے دھوکہ نہیں کر رہے، اللہ سے دھوکہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی ذات سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو منافقین کا یہی حال تھا، وہ یہ سمجھتے تھے شاید ہم اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ نفوس کی طرف نسبت کی، کہ یہ جو معاملات ان سے کروا رہا ہے تو یہ نفس ان کا کروا رہا ہے، تو وہ نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ نفس ان کو گمراہ کر رہا ہے، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کام کرو تاکہ لوگ تمہیں مسلمان سمجھیں، لیکن ظاہری طور پر تم مسلمان نہ ہو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہی دو نمبری کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے ظام کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق وہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ کسی صورت اللہ اور رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز کا شعور نہیں ہے، اس چیز کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت تو منافقین کے بارے میں ہے، لیکن ہم بھی اپنی کیفیات کو تبدیل کر لیں، ہم بھی اپنے نفسیات کو تبدیل کر لیں، ہم بھی اپنے ذہنوں کو تبدیل کر لیں کہ اگر ہمارے اوپر یہ جو خول ہے، اگر یہ خول صرف خول ہی ہے تو پھر یہ خول فائدے مند نہیں ہے۔ یہ خول ایسا ہو کہ یہ اندر سے بھی اللہ والا ہو، باہر سے بھی اللہ والا ہو، تو پھر یہ کیفیت جو ہے یہ اللہ والوں کی کیفیت ہے، تو ایسی کیفیت ہمارے اندر طاری ہو جائے۔ تو اگر ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی کیفیت تو طاری ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیفیت تو اپنے اوپر ہم طاری کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم کیمرے دیکھتے ہیں تو کیمرے کے اندر تو ہم بڑے یعنی ہاتھ بھی نہیں ہلاتے اور بڑے مہذب طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ کیمرے والا کہیں دیکھ نہ لے کہ یہ آدمی تو ہر وقت کپڑے ٹھیک کرتا رہتا ہے، یہ سر میں خارش کر رہا ہے، یہ کان میں خارش کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو ایک کیمرے کے پیچھے ایک آدمی سے ہم اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کرتے بلکہ مہذب طریقے سے وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیمروں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کیمرے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دیکھ پائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر لمحہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سیکنڈ کے اندر اور ہر لمحے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کسی صورت چھپ نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے سانسوں کا بھی علم ہے کہ کتنے سانس ہو چکے ہیں اور کتنے سانس اس آدمی کے باقی ہیں۔ تو اس ذات کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص والا معاملہ کریں۔ اگرچہ لوگ برا کہیں گے، لوگ اچھا نہیں کہیں گے، تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، یعنی جو محبت ہے ہماری وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہو، اور نفرت بھی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہو۔ یہی اخلاص ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی ذکر الہی کا مقصد ہی یہ ہے۔ بار بار ذکر اس لیے کروایا جاتا ہے یا کہ یاد الہی کبھی یاد الہی سے انسان غفلت کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ جو ہی یاد الہی سے انسان غفلت کا شکار ہوگا تو فوراً ہی شیطان جو ہے اپنا جال چھوڑ دے گا۔ فوراً ہی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب انسانی دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر
جو ایک شیطان جو ہے وہ انسان کے اس یہاں پر کندھے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی سونڈ جو ہے وہ دل کے اندر رکھ لیتا ہے اور وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو شاذلی ہو اور ہر وقت ذکر کرنے والا ہو اور اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ ذکر کرنے والا ہو تو کیسے اس کو وہ وسوسہ ڈالے گا، کیسے وہ یاد الہی سے غافل ہوگا؟ تو یاد الہی سے جب بھی انسان غافل ہوا ہے تو وہ وسوسوں میں پڑا ہوا ہے، وہ پڑ گیا ہے اور وسوسوں کے اندر گمراہ ہو گیا ہے، گمراہی کی طرف چلا گیا ہے۔ تو لہٰذا یاد الہی کو کبھی نہ چھوڑیں، ذکر الہی کو کبھی نہ چھوڑیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں، بلکہ اپنے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل کی کیفیت اس طرح کی کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال ذکر فرمایا کہ ان کے جو قلوب ہیں، ان کے جو دل ہیں، ان کے اندر بیماری ہے اور وہ بیماری کفر والی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ علاج نہیں کراتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مرض بھی بڑھتا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرض میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور روز بروز یہ کفر کے اندر اور عناد کے اندر، ضد کے اندر یہ بڑھتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہم ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو شاید ہمارا بھی کچھ بن جائے، ہمیں بھی کچھ مال و دولت حاصل ہو جائے، شاید ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اس طرح فائدے نہیں ملتے، اس طرح ان کی بیماری تو بڑھتی ہے لیکن اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے جب بھی اس کے تریاق ہی وہ استعمال نہیں کرتے تو کفر کا علاج کیا ہے؟ کفر کا تریاق کیا ہے؟ کفر کا تریاق ایمان ہے، کفر کا تریاق یہ قرآن کریم ہے، کفر کا تریاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو وہ اس تریاق کو استعمال نہیں کر رہے، وہ اس کا علاج نہیں کر رہے، تو جس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مرض بڑھتا رہتا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منافقین کا ذکر فرمایا، تو اگر ہمارے دل بھی بیمار ہیں، اگر ہمارے قلب میں بھی بیماری ہے تو ہم ابھی سے اس کا علاج شروع کر دیں، تاکہ جس طرح میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ سیکل کا کام کرتا ہے۔ جو برتن مانجنے والی جو تار ہوتی ہے، جو کپڑا ہوتا ہے برتن مانجنے والا، اس کو سیکل کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ برتن پر لگائی جائے، وہ تار لگائی جائے تو برتن صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کا میل کچیل برتن سے ختم ہو جاتا ہے، برتن چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی دلوں پر سیکل کا کام کرتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہمارے جو دل کے امراض ہیں، ہمارے دل کی جو بیماریاں ہیں وہ اس سے دور ہوں گی، حتیٰ کہ یہ روحانی امراض ہی نہیں، ہمارے جسمانی امراض بھی۔ یعنی قرآن کریم روحانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جسمانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یعنی جو روحانی بیمار ہے اس کا علاج بھی قرآن کریم ہے، جو جسمانی بیمار ہے اس کا علاج بھی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے تو دونوں کا بیان کر دیا کہ قرآن کریم جو ہے دونوں کے لیے معالج ہے، قرآن کریم دونوں کے لیے علاج ہے اور دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرض بھی دور کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دے گا۔ لیکن جو آدمی اپنے مرض کا علاج نہیں کرانا چاہتا تو اس آدمی کا مرض تو بڑھے گا لیکن اس کے اندر کبھی کمی نہیں ہوگی، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے دل کی کیفیت کو، دنیا کے اندر جو کیفیت ہے وہ ذکر فرمائی کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا کے اندر یعنی اس ذلت والی زندگی گزار رہے ہیں، پشیمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، کفر والی زندگی گزار رہے ہیں تو شاید آخرت میں ان کے لیے عافیت والا سامان ہوگا، شاید آخرت میں ان کے لیے کوئی بہتری کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ان کے پاس بڑا عیش و عشرت ہے، ظاہری طور پر تو ان کے پاس بڑے ناز و نخرے ہیں، ظاہری طور پر تو ان کے پاس بڑی آسائشیں ہیں، لیکن ان کے دل بیمار ہیں، وہ امراض قلب کے اندر مبتلا ہیں اور ان کا مرض روز بروز بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،
اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ صرف عذاب بھی کہہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دردناک قسم کا عذاب ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک فرمائے تو وہ کتنا دردناک ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یعنی بڑی عظیم ذات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عذاب کو دردناک کہہ دیں تو وہ کتنا دردناک ہوگا، جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، حاشیہ خیال بھی ہمارا وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے پناہ دے۔ بما کانوا یکذبون، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری ہے، اور دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کہ جھوٹ یہی تھا کہ وہ آپ کے پاس آ کر کہتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی بے سکونی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کوئی پھولوں کے ہار نہیں ہیں، بلکہ آخرت میں ان کے لیے انگاروں کے ہار ہیں، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دوغلی پالیسیاں ہیں اور ان کے جو دوغلے قول ہیں کہ یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن باطنی طور پر یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔